تو کہا اسباب کی حقیقت کہاں معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسباب حقیقی نہیں تھے، یہ مجھے نہیں بچا سکتے تھے۔ فرمایا جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور طوفان آ جائے یا جہاز میں سوار ہو اور جہاز بادلوں میں چلا جائے اور جہاز ہلنے لگے، اس وقت دوپٹے سروں پر، ہاتھوں میں تسبیح، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ وہاں خدا کی کیوں اس اوپر آسمان اور زمین کے درمیان وہ وزیر اعظم بھی بیٹھا ہو، کیا کرے گا وہ؟ اب جہاز تو زمین فضا کے درمیان ہے، نہ اس کی فوج اس کو بچا سکتی ہے، نہ کوئی انسان۔ وہاں پہ معلوم ہوتا ہے یہ اسباب مستقل نہیں تھے، یعنی یہ سب کچھ نہیں تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتے تو یہاں آ کے مجھے بچاتے۔ فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں پہ تم اخلاص کے ساتھ پروردگار کو بلاتے ہو۔ دیکھیں وہ جس طرح خدا چاہتے ہیں ہم زمین پہ اور سکون میں اس کو اس طرح پکاریں، وہ پکار آپ آسمانوں میں، زمین و آسمان کے درمیان یا کشتی میں، وہ کشتی جو موجوں کے اوپر ہچکولے کھا رہی ہے، وہاں انسان اس وقت ہر چیز بھول جاتا ہے اور خالص دل سے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے۔ وہاں ایک ایک گناہ اس کو یاد ہے، خدا مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ میں انہوں ساحل پہ پہنچا دے، بس ایک دفعہ ہی جہاز زمین پہ اتر جائے۔ حتیٰ بہت سے لوگ ہوا میں اور فضا میں جب جہاز ہل رہا ہو اس وقت بڑے گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے، میں ایک کام چھاڑ دیا گا ایک، لیکن خدا کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں، ساحل سے کشتی لگ گئی جی، پھر دوبارہ اپنے پروگرام شروع کر دیتے۔ حتیٰ قرآن نے یہاں تک کہا ہے بڑے بڑے مجرم قیامت کے دن جب لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے رب ارجعونی، خدایا مجھے واپس پلٹا دے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، میں پھر نیک عمل کروں گا۔ اب وعدہ کرتا ہوں کیونکہ اب میرے پردے ہٹ گئے، میں نے سب دیکھ لیا، ایک دفعہ پھر مہلت دے دے۔ رب ارجعونی لعلی اعمل فیما ترکت، یعنی جو کچھ میں نے ترک کیا یا جو کچھ میں انجام نہ دے سکا، میں دوبارہ اس کو نئے سرے سے کلا، خدا کہتے ہیں نا یہ باتیں ہیں کرنے والی، اگر ہم ان کو پلٹا دیں یہ پھر یہی کام کریں گے۔ کیوں؟ جب خدا اس کو پلٹائے گا وہ سمجھے گا میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک آدمی کہہ سکتے ہیں جی وہ تو سارا اتنا خطرناک مرحلے سے واپس ہے، اب تو یہ انسان کا بچہ بن جائے گا۔ کہتے ہیں مگر تم خواب میں ڈراؤنے چیزیں نہیں دیکھتے اتنے خطرناک، نیچ اٹھ کے پھر سنبھل جاتے انسان۔ خواب میں خطرناک مناظر دیکھتا ہے، خود کو جلتے ہوئے گرتے ہوئے گڑھوں میں، وہ خدا اس لیے دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان جاگتا ہے پھر وہی اپنے کام گڑبڑ پھر شروع کر دیتے۔ کہتے خواب تھا، کہتے قیامت سے بھی اگر ہم ان کو واپس دنیا میں بیچ دیں یا دنیا کی شبیہ جگہ پر، وہ پھر وہی کام کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا وہ خواب دیکھا تھا، خدا کے سامنے کھڑا تھا اس طرح، وہ پھر اپنے گناہوں میں کیا ہو جائے گا؟ مصروف ہو جائے گا۔ یہ واقعہ انسان کی کیا ہے جی؟ حقیقت ہے۔ حتی امام باقر فرماتے ہیں خدا نے تمہیں کئی دفعہ واپس بھی بھیجا ہے اس دنیا میں۔ کسی نے کہا اپنا رسول اللہ ہمیں تو نہیں یاد پڑتا، ہم کہا نہیں تم کئی دفعہ دنیا میں واپس آئے، تو کہا مولا کب؟ فرمایا جب قبرستان سے واپس گھر آتے ہو، جب اپنے کسی مرحوم کو، اپنے کسی عزیز کو، اس کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہو، تو قبرستان سے واپسی در حقیقت وہی دوبارہ قیامت سے خدا نے مہلت دی، اپنے آنکھوں سے عزیز ترین شخص کو گڑھے میں پھینک دیا، ایک ہے کہ نہیں، قبر ایک گڑھا ہے اس میں پھینک دیا، مٹی بھی ڈال دی اوپر۔ واپس جب آ رہے ہو، امام نے فرمایا یہ وہی رب ارجعونی، خدایا مجھے واپس پلٹا، تو خدا نے تجھے پھر دنیا میں کیا کر دیا؟ لیکن قبرستان سے باہر قدم رکھتے ہی پھر انسان اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا تمام امیدیں پروردگار سے رکھو، اسباب کو استعمال کرو لیکن اسباب پہ ساری امیدیں نہ ہوں۔